نے فرمایا ہے کہ جو ان 9 شرائط پر پورا اترے گا آج اسی پہ ہے. اور کچھ شرائط میں نے پچھلے جمعہ بھی بیان کی ہے لیکن وقت کم تھا. وقت تو ہمیشہ ہی کم رہتا ہے لیکن اس میں آداب میں سے کچھ چیزیں ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ میں جہاں فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج، اب یہ دیکھیں یہاں یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا بلکہ ان کے اندر فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، یعنی مومنوں میں سے جن پر حج فرض ہو جائے. اس کا مطلب ہے تمام مومنوں پر حج فرض نہیں ہے. جو کلمہ گو مسلمان ہیں تمام پر حج فرض نہیں ہے، یہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے. اور جس کا ذرائع رزق حلال نہیں ہے اس پر بھی حج فرض نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا. اللہ رب اے لوگو اللہ پاک ذات ہے، لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاکیزہ کو ہی قبول کرے گا، جو پاکیزہ مال نہیں ہے اس کو قبول بھی نہیں کرے گا. پھر اس آیت میں فمن فرض فیہن الحج، جن مومنوں میں سے جن پر حج فرض ہو جائے، تو ایک چیز تو ثابت ہوئی. تو مشکلات میں، قرض میں، تنگی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جتنی اللہ نے آپ کو رزق کی استطاعت دی ہے اتنا ہی آپ کو عمل دین کرنا ہے. دین کے احکامات پہ اتنا ہی عمل کرنا ہے جتنا آپ استطاعت سے کر سکیں. جیسے اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کو مجبوری نہیں ہے کہ کھڑا ہو کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے. بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، لیٹ کے پڑھ سکتا ہے، اشارے سے پڑھ سکتا ہے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ حج تو سال میں ایک بار ہے، نماز تو روزانہ 5 بار ہے. اور نماز ایسی عبادت ہے کہ جس کا حشر کے دن سب سے پہلے سوال ہونا ہے. اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا. اور جس کا حساب ہونا ہے پہلے دن حشر میں مرنے کے بعد، وہ اگر ہم پوری نہیں پڑھتے تو حج کا تو حساب ہی نہیں پوچھا جانا. حج کے بارے میں حشر میں نہیں پوچھا جائے گا تو نے حج کیا نہیں کیا. بڑی اہم آج میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں، یہ تھوڑا ٹرینڈ سے ہٹ کر. حج کے بارے میں حشر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ 5 نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، حج کیتا نہیں کیتا. کسی حدیث میں یا کسی بھی آیت قرآن میں مومنوں سے یہ نہیں کہا گیا کہ جس نے حج نہیں کیا وہ جہنم میں جائے گا، یا کل حشر کے دن حج کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا. گویا اس سے یہ ثابت ہوا کہ حج کرنے سے پہلے نمازیں کامل ہونا ضروری ہے. جیسے میٹرک کرنے سے پہلے 9 کا امتحان دینا ضروری ہے، اور 9 کا امتحان دینے سے پہلے مڈل پاس کرنا ضروری ہے. مڈل پاس کرنے سے پہلے پرائمری پاس کرنا ضروری ہے. اور آدمی پرائمری مڈل پڑھے نہیں، 9 پڑھے نہیں، 10th کا امتحان دے لے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ فیک ڈگری ہے، یہ جعلی ڈگری ہے، یہ 2 نمبری ہے، رشوت سے اس نے سرٹیفکیٹ لیا ہے، مارک شیٹ لیا ہے، تو لہذا وہ کوئی جاب کے قابل نہیں. اور جس کی نمازیں پوری نہیں وہ حج کے قابل نہیں. غلط بات ہے، تماشا بنا رکھا ہے. اور دوسری بات سنو، حج کے لیے بڑی شرطیں نہیں ہیں بھئی یہ کام کیا تو حج نہیں. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایک زنجیر اسی وقت مکمل ہوتی ہے جب اس کی ساری کڑیاں موجود ہوں. اور اگر بیچ سے کڑیاں نکل جائیں تو مقطع، وہ ٹوٹ جاتی ہے، قطع برید ہو جاتی ہے. وہ زنجیر نہیں کہلاتی، وہ ٹکڑے کہلاتی ہے. حج کے لیے صرف یاد رکھیں، حج کے لیے 2 شرطیں بنیادی ہیں. ویسے تو 9 شرائط یا آداب کہہ لیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے، لیکن ان کا جو خلاصہ بیان کیا وہ 2 ہے. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل اللہ الا طیبا، اللہ پاک ذات ہے اور پاک رزق والے کی ہی دعا یا حج قبول کرتا ہے. اور یہ حدیث پاک ہے، یہ حج کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. ایک وہ صحیح مسلم کی حدیث جو پچھلے جمعہ بتائی تھی کہ یطیل السفر عائشہ سے اخبارہ یمد یدیہ یا ربی یا ربی. ایک آدمی لمبا سفر کر کے آتا ہے، ہاتھ کھینچ کھینچ کر دعائیں مانگتا ہے،
غبار آلود ہے، تھکا ماندہ ہے، اور اللہ کا کہتا ہے فانا یستجاب لک، تیری دعا کیسے قبول کروں؟ پوچھا کہ کیوں، اللہ کیوں ایسے کہتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا مطعمہ حرام مشرب حرام غذی بالحرام، اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا جسمانی ساخت ہی حرام کی کمائی سے پلی ہے، اس کا گوشت پوست ہی حرام کا ہے، تو میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ گویا حج کے لیے مال حلال شرط ہے، نماز کے لیے مال حلال شرط نہیں ہے۔ گل سمجھ آئی؟ تماشا لگایا ہے نا مولویوں نے دین کا، ادھر آج سارے تماشوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ حج کے لیے مال حلال شرط ہے، نماز کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے نہیں ہے۔ آپ روزہ جیسا بھی مال کماتے روزے رکھے، آپ جیسا بھی مال کماتے ہیں نمازیں پڑھے، ہو سکتا ہے اللہ کسی ایک نماز میں تمہاری دعا قبول کرے اور اس کے حلال کے انبار لگا دے، لیکن حج تو زندگی میں ایک بار ہے، اور حج کے لیے شرط بھی ہے کہ وہ میچور مومن ہو۔ میچور مومن سمجھتے ہیں جس کو آپ کے عدالتی زبان کہتے ہیں میں ہوش و حواس میں عاقل بالغ اور کلمہ شہادت کے ساتھ، ایسے کہتے ہیں نا وہ جو ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں، ایفیڈیوٹ میں جو شرطیں ہیں وہ اسلامی ہیں اور وہ حج کے لیے ہیں، نماز کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے، یہ سمجھ رکھے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے صاحب؟ نماز کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، حج کے لیے بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بالغ العقل ہو، بالغ الجسم ہو، بالغ اللسان ہو، بالغ الید ہو، بالغ الہاتھ ہو۔ پاؤں کٹے ہوئے کے اوپر حج نہیں ہے، ہاتھوں سے محروم پر حج نہیں ہے، عقل سے مجنون پر حج نہیں ہے، بے وقوف مجنون پر حج نہیں ہے۔ کیا لگا رکھا ہے؟ وہ حج بڑی پاکیزہ ایک چھوٹی سی عبادت ہے، کتنے دن کی؟ 12 مہینے 365 دن میں 3 دن کی عبادت ہے، 3 کی ہے نا حسن بھائی؟ حج کے 3 دن ہوتے ہیں، 6 دن ہوتے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ یعنی 365 دن میں آپ 5 نکال دیں، 300 دن تمہارے، 5 دن حج کے، تو پھر اس کے لیے شرطیں بھی دیکھو کیسی ہیں۔ عاقل کی شرط تو ہر کسی کے لیے ہے نا، وہ تو دنیا کے معاملے میں بھی عاقل ہونا ضروری، یعنی عقل مند ہونا۔ مجنون مرفوع القلم ہے، اس کی شہادت قبول نہیں، اس کی گواہی قبول نہیں، لیکن بالغ ہونے کے لیے روزہ بھی شرط نہیں ہے۔ اگر بالغ نہیں ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے لیکن حج نہیں کر سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ روزہ نابالغ پر ہے، نماز نابالغ پر ہے، تلاوت نابالغ پر ہے، ذکر اذکار نابالغ پر ہے، مگر حج نابالغ پر نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! اس سے سمجھ آتی ہے کہ حج ایک اوپری عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ 300 دن سال کے ہوتے ہیں، آپ نے 30 سال حج نہیں کیا، 40 سال حج نہیں کیا، 50 سال حج نہیں کیا، 60 سال حج نہیں کیا، آپ کو حشر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا حج کیا یا نہیں کیا، کیونکہ حج کے لیے زاد و راحلہ، حلال زاد راہ چاہیے، اور سواری کا خرچ بھی چاہیے۔ وہ چارہ کھانے والی ہے تو چارے کا، اور اگر وہ پیٹرول ڈیزل پہ چلنے والی ہے تو اس کا خرچ بھی چاہیے، پھر جا کے حج فرض ہوتا ہے۔ یعنی دنیا کے سارے دھندوں سے ماورا، سارے کاروباروں سے جب آپ ذہنی سکون میں آ جائیں، آپ کو پیچھے بچوں کا ڈر نہ ہو، آپ کو پیچھے اپنے پراپرٹی پہ قبضے کا ڈر نہ ہو، آپ کو پیچھے لوگوں اپنے خاندان کی بھوک کا ڈر ختم ہو جائے کہ میں چلا جاؤں گا پیچھے کیا ہوگا، جب ان ڈر اور خوف سے آپ آزاد ہو جائے پھر ایک حج کی عبادت۔ اور اگر آپ کو یہ خطرہ ہے کہ میں حج پہ گیا، میرا 1 مہینہ لگ گیا، 2 مہینے لگ گئے، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے پیچھے پراپرٹی کا کیا بنے گا، میرے جانوروں کا کیا بنے گا، میرے مال مویشی کا کیا بنے گا، میرے فصلوں کا کیا بنے گا، پھر حج آئی۔ یہ سوچ جب ختم ہوگی تو حج بالغ العقل پر ہے۔ بالغ العقل کیا ہے؟ جب دماغی طور پر بلوغت ہو جائے۔ اچھا بچے لے جاتے ہیں حج پہ نا، پتہ نہیں پاکستان میں بلوغت کی شرط 18 سال لگائی ہے شادی کے لیے، یہاں کہتے ہیں 18 سال سے کم شادی نہیں کر سکتا، اور اپنے پورے بچوں کو، نوزائیدہ بچوں کو بھی، اور جناب 5 سال کے بچوں کو بھی، اور 8 سال کے بچوں کو بھی حج پہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تمہارے خرچے پہ۔ سیاستدان، بیوروکریٹ، افسران بالا، حکام بالا اپنے 12 سال، 13 سال، 8 سال کے بچوں کو حج کرا رہے ہیں،
قومی خزانے سے جن پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ جب شادی کے لیے شرط 18 سال کی لگائی ہے تو پھر کوئی سیاستدان ہو یا بیوروکریٹ ہو یا افسران والا ہو یا حکام والا ہو، ان کا سارا نظام تو والا ہونا چاہیے۔ 18 سال سے کم عمر کا بچہ حج پہ بھی نہیں ان کا جانا چاہیے، کیونکہ شرائط جب وہاں شریعت نے 18 سال کی شرط نہیں لگائی، تم نے لگائی ہے، تو پھر حج پہ بھی یہ شرط لگنی چاہیے۔ اور اگر 18 سال سے کم عمر کا بچہ بقول ان کے قانون کے حج پہ جاتا ہے تو وہ قومی خزانے میں چوری ہے، اس کا حج نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، کیونکہ بلوغت تو اسلام نے شرط لگائی ہے، رسول اللہ نے لگائی ہے کہ اسلام کا ہونا لازم ہے کہ بندہ مسلمان ہو۔ کیسا مسلمان؟ جس کا عقیدہ یہ ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پہ کامل ایمان رکھتا ہو، توحید پرست ہو، وہ حج کر سکتا ہے۔ غیر مسلم حج نہیں کر سکتا، اور غیر مسلم بھی نہیں کر سکتا، مرتد بھی نہیں کر سکتا۔ مرتد جیسے یہ قادیانی مرزائی ملعون ہے، جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت کا یا ایک حکم کا یا اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار کرنے والا اس پر حج نہیں ہے۔ لہذا ختم نبوت کے منکر اور جس چیز کا مرضی پڑتا ہو رہے، چاہے وہ پگڑیاں بھی باندھے، داڑھی بھی رکھے سکھوں کی طرح، ان کی ان چیزوں کا ان کے کلمے کا بھی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ کلمہ تو نبی نے سکھایا ہے، اور اب نبی کی ختم نبوت میں ایمان نہیں ہے تو کلمے کا اعتبار نہیں ہے۔ لہذا اسلام پہ کامل یقین ایمان ہونا، اس پر حج فرض ہوتا ہے۔ اور دوسرا عاقل پر، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ بے وقوف پہ نماز نہیں ہے تو حج کیسے ہوگا؟ عقل مند ہونے، بے وقوف احمق اور مجنون پہ حج نہیں ہے۔ اور تیسری شرط جو اسلام نے لگائی ہے وہ بالغ ہونے کی شرط لگائی، اور چوتھی آزاد ہو، غلام پہ حج نہیں ہے، اگر کر بھی لے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جیسے پاکستانی حج کرتے بھی رہے تو اس کا فائدہ نہیں ہے، غلام پہ حج نہیں ہے۔ اور یہ کہے کہ ہم غلام نہیں ہیں، اگر ہم غلام نہیں ہیں تو آپ کے وزیر اعظم نے کیوں کہا ہے کہ ٹرمپ نے اجازت دی، ہم نے اسلام آباد کھول دیا ہے؟ تو آرڈر تو یہودی کا چلا نا، تو غلام ہوئے نا۔ ٹرمپ نے کہا اسلام آباد پنڈی بند کر دو، 1 ہفتہ بند کیے رکھا، ہم آزاد قوم ہیں۔ اتنی غلامی تو بر صغیر میں جب گورا آیا تھا پاکستان مسلمانوں نے نہیں کی جتنے آج ہم غلام ہیں۔ لہذا آزاد پر حج ہے، غلام قوم پر حج نہیں ہے، وہ قوم ہو، فرد ہو، کوئی بھی ہو۔ یہ ہمارا فتویٰ ہے، پالیسی بیان نہیں ہے کوئی۔ یہ غلاموں پر حج نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کر بھی لے تو فائدہ نہیں ہے جب تک اس کا آقا اجازت نہ دے۔ اگر اسلام آباد ٹرمپ کی اجازت سے کھلتا ہے تو پھر پاکستان کے وزیر اعظم کو حج پہ جانے کے لیے اور پاکستانی قوم کو بھیجنے کے لیے ٹرمپ سے اجازت لینا بھی لازم ہے۔ آقا کی اجازت کے بغیر غلام پر حج نہیں ہے، تو پھر ٹرمپ کی اجازت کے بغیر حج بھی جائز نہیں ہے پاکستانیوں کا، کیونکہ اسلام آباد کھلنے کے لیے بھی اجازت لی ہے۔ اچھا، میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا یا کوئی ماوراء النہر کی باتیں نہیں کر رہا، یہ آپ کے میڈیا کی باتیں ہیں، آپ کے وزیر اعظم کا ویڈیو بیان ہے، ٹویٹ ہے، تو بات ختم ہو گئی۔ غلام پر حج نہیں ہے، آزاد پر حج ہے۔ اور جس غلام نے اسلام آباد کھولنے کے لیے ٹرمپ کی اجازت لی، اس غلام کو حج پہ بھیجنے کے لیے بھی ٹرمپ سے اجازت لازمی ہے، ورنہ اس کا حج قبول نہیں ہوگا۔ پانچویں چیز استطاعت کا ہونا، غریبوں پر حج نہیں ہے، مسکینوں پر حج نہیں ہے۔ غربا مساکین صرف نماز پڑھے اور استغفار کریں، ان کو حج سے زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ سوال کیا ہے؟ اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے سوال تو نماز کا ہونا ہے۔ کل حشر میں نماز پڑھی نہیں ہے تو حج کا کیا فائدہ؟ حج کا تو سوال ہونا ہی نہیں۔ اور چھٹی چیز کیا ہے؟ اخلاص کا ہونا، نیت حج، یہ نیت کرنی ضروری ہے۔ اور نیت کب ہوتی ہے؟ جب آپ کے ہاں یہ اعلان ہوتا ہے کہ حج کرنے والے اپنے فارم جمع کروائیں، اس سے پہلے آپ کے لیے نیت، اچھا نیت جتنی مرضی جلدی کر لیں، حج ختم ہوا اب اس کے بعد نیت کر لیں کہ انشاءاللہ اگلے سال حج کریں گے، لیکن اس وقت آپ صاحب استطاعت ہونا لازمی، کیونکہ استطاعت جب ہو پھر حج کی نیت ہے، اگر استطاعت نہیں ہے تو نیت نہیں کرنی چاہیے۔ گھر بیٹھے بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں، مسجد آئے نہیں،
وہ نیت کا اعتبار نہیں ہے، اس نیت پہ ثواب نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ بیٹھا بیٹھا بندہ کہتے ہیں ان کی طرح جو کہتے ہیں، جن کو کوئی لوگ پوچھتے ہیں یار تم نماز کب پڑھتے ہو، تم گندے مندے خام کھا کے رہنما بنے ہوئے ہو، کیا پیر مرشد بنے ہوئے ہو، نہ نہاتے ہو، نہ بال کاٹتے ہو، نہ کپڑے صاف پہنتے ہو، تو یہ تم کا نماز کہاں پڑھتے ہو؟ نماز سنی ایک پیر سے نماز نہیں آتی. وہ ایک میڈیا والا مائک لے گیا، اس نے کلمہ سنا دو، کلمہ ہی نہیں آتا. وہ سور کا بچہ وہ پیر ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان اس کو جو ہے نا وہ پیر مانتے ہیں، مرشد مانتے ہیں. جو پیشاب کر کے استنجا نہیں کرتا ہے، پلید ہے، جو اپنے بالوں کو نہیں دھوتا ہے، کپڑے صاف نہیں پہنتا ہے. اور مومن ناپاک ہوتا ہی نہیں ہے، مومن گندے کپڑے نہیں پہنتا ہے. مومن کے لیے جو شرطیں لگائی ہے، جب جمعے میں آنا ہے، نہانا ہے، تیل لگانا ہے، سرما لگانا ہے، نئے کپڑے پہننا ہے، پھر جمعے کی نماز کے لیے آنا ہے، خوشبو لگانا ہے، جمعے کی شرائط ہے. اور نماز کے لیے بھی خوشبو لگانا ہے، مسواک کرنا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہننا ہے، مسجد چل کے آنا ہے. یہ اسلام کی شرطیں. اللہ نے مومن کو دن میں 5 بار پاک کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو سالوں پاک نہ ہو تو اس پہ وہ مسلمانوں کا پیر بنے پھرتے ہیں. وہ اس پہ نہ حج ہے، نہ نماز ہے، نہ پاک پہ نماز ہی نہیں ہے، جہنم میں جائے گا. پھر جو نماز نہیں پڑھے گا، وہ غلط کہہ رہا ہوں، جو نماز نہیں پڑھتا وہ حج کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا. یہ سن لیں آپ، تو بڑا مذاق بنا رکھا نا دین کے ساتھ مولویوں نے بھی اور آپ لوگوں نے بھی. جس کی نمازیں مکمل نہیں ہے اس کو حج جنت میں نہیں لے کے جائے گا، اس لیے کہ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ فإن صلحت سائر عمله وإن فسدت سائر عمله. اگر کسی کی نماز ٹھیک ہوئی اس کے سارے عمل ٹھیک، اگر کسی کی نماز فاسد ہو گئی اس کے سارے عمل برباد. لہذا سوال نماز کا ہونا ہے، نماز نہیں ہے تو حج فرض ہی نہیں. اور ہمارے ہاں کیا ہے، سال میں میڈیا کے سامنے صرف عید نماز پڑھتے ہیں ہمارے وہ ذرا، اور ہر سال حج کرتے ہیں. یہ تو آؤٹنگ ہے، انجوائے ہے، پکنک ہے، عبادت نہیں ہوتی ہے. اللہ نے یہ قدغن لگائی ہے کہ اگر تم نے حج کرنا ہے تو پہلے پچھلا حساب دو، فرسٹ ایئر سیکنڈ کیا کہتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 4 5 7 6 9 10، پھر آؤ حج پہ. پہلی کلاس سے پڑھا ہے کہ نہیں پھر میٹرک میں بیٹھ سکو گے، نمازیں 5 پڑھی ہے کہ نہیں پھر حج میں جا سکو گے. استطاعت شرط ہے، مالدار ہونا شرط ہے. غریب کو اللہ نے حج معاف کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے غربت بھی اللہ کی طرف سے ہے، امیری بھی اللہ کی نعمت ہے. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ غریب آدمی پتہ نہیں سارے نہ رب ناراض ہے، اور رب ناراض نہیں، رب نے تو قرآن میں اور حدیث میں غریب کے فضائل بیان کر دیے اور غریب کو معافیاں دے دی. اور جیسے وہ ایک روزے میں غلطی کر کے آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، کہا یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوگی، روزہ ٹوٹ گیا. کہا 2 مہینے کے روزے رکھو. آگے سے کہ یا رسول اللہ اگر 2 مہینے کے رکھنے ہوتے تو یہ ایک ٹوٹتا، یہ ایک توڑتے ہم. نبی علیہ السلام نے کہا اس کا فدیہ دے دو. ہم تو کنگلے ہیں، ہمارے پاس ہے ہی کچھ نہیں. ارے پیسے بھی نہیں ہے، روزے بھی نہیں رکھ سکتے، اور ایک روزہ فرض روزہ توڑ کے 2 مہینے کے روزے ہوتے ہیں نا پیدل پہ. انہوں نے کہا یار 2 مہینے کیسے رکھے، 1 مہینے میں ایک روزہ نہیں برداشت ہوا. کچھ تیز ترار لوگ تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جاؤ استغفار کرو. آگے ریلیکسیشن، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ نے دین کو تکلیف نہیں بنایا، وسعت بنایا. دین وسعت کا نام ہے، دین ہتھکڑی کا، قید کا، جبر کا نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، دین میں رخصت ہے. لہذا ہم تو استغفار بھی نہیں کرتے، ہم تو اکڑ خان ہیں نا، مغرور غلام قوم ہے. ویسے ہماری اکڑ ہی نہیں مرتی. یہودیوں کے اور مغرب کے ہم غلام ہیں، اور ہماری آنیاں جانیاں دیکھو. کیا فرمایا، استطاعت پہ حج ہے، غریب کو معافی ہے. غریب قرض لے کے حج کے چکروں میں نہیں پڑے، مسکین قرض لے کے حج کے چکروں میں نہیں پڑے. جب اللہ اس کی غربت توڑ دے، یا وہ دعا کرے، محنت کرے اللہ سے غربت کے خاتمے کی، نظر مانے. کیا نظر مانے، اللہ اگر جب میری غربت ختم ہو جائے تو میں تیرے گھر کی زیارت کروں گا اللہ کے نام پہ. یہ نظر مان لے، جسے کہتے ہیں نا ہمارے نظر و نیاز. نیاز تو انہوں نے نکالا ہے، یہ خامخواہ کا لفظ ہے، اصل نظر ہے منت. منت مانو، اے اللہ اگر تو نے میری غربت توڑ دی، استطاعت آ گئی تو میں تیرے گھر کی زیارت کروں گا، بیت اللہ پہ پہلا مال وہاں خرچ کروں گا، حج بیت اللہ کروں گا. اللہ کی لیکن نظر ماننی ہے، پر نظر پوری بھی کرنی ہے، حرام خوری نہیں کرنی ہے.
مال آیا تو ٹال مٹول کر دیا، ہوں اے بچے کی شادی کرنی ہے، ہوں دھی کی شادی کرنی ہے، ہوں جناب پلاٹ لینا ہے، ہوں گھر بنانا، نہیں پہلے حج کرنا ہے، ورنہ نہیں کیا تو یہ انکار میں آئے گا، اور نظر کا انکار عذاب ہے۔ جو منت مانی ہے پوری کرنی لازم، چاہے ایک بکرا منت مان لے، نظر مان لے، یا کسی یتیم کی شادی کرانا منت مان لیں، اے اللہ میری غربت ختم ہو جائے، یا اے اللہ میری غربت ختم ہو جائے میں ایک یتیم کی شادی کراؤں گا، میری غربت ختم ہو جائے میں تیرے گھر کا حج کروں گا۔ نظر ماننا سنت ہے، شریعت ہے، لیکن نظر پوری کرنا فرض ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ نظر ماننے کا کوئی جبر نہیں ہے، مرضی ہے تمہاری، لیکن جب نظر مان لی پھر وہ فرض ہو گئی۔ جب وہ کام ہو جائے، کوئی بھی کام ہو، پھر وہ نظر پوری کرنا فرض ہے، ورنہ رب وہ پھر چھین لے گا۔ اللہ قادر ہے نا، نہیں بھی چھینے تو کل حشر میں پکڑ لے گا کہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کر کے مکر گیا۔ جیسے پاکستانیوں کے ساتھ چلتا ہے یہ آپس میں، وعدہ کرتے، عہد کرتے، معاہدہ کرتے، مکر جاتے ہیں، اللہ تو پکڑ لے گا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی غربت توڑنے کے لیے اللہ کے ہاں، یا یہی کہہ لیں اے اللہ تو میری غربت توڑ دے، روزانہ میں 1000 بار استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھوں گا، اخلاص سے پڑھوں گا، کیونکہ حج میں بھی نیت اخلاص لازم ہے۔ استطاعت کے بعد چھٹا نمبر کس چیز کا ہے؟ نیت کا، اخلاص کا۔ اور ساتواں ہے، ساتویں شرط، وہ ہم نے پچھلے جمعہ بیان کیا نا، کسی مفتی صاحب نے کہا ہے کہ حج کی شرائط میں رزق حلال شرط نہیں ہے، اور اللہ کے بندو رزق حلال شرط ہی حج میں ہے۔ نماز کے لیے تو رزق حلال شرط ہی نہیں ہے، روزے کے لیے رزق حلال شرط ہی نہیں ہے، کسی بھی عمل کے لیے رزق، قرآن کی تلاوت کے لیے رزق حلال شرط ہی نہیں ہے، آپ جو مرضی کریں، لیکن حج کے لیے سود خور نہیں ہونا چاہیے، حج کے لیے حرام ذرائع کا مال نہیں ہونا چاہیے۔ حج کے لیے شرطیں ہی 2 ہیں بیسیکلی، کیا؟ رزق حلال، نماز کی پابندی۔ اچھا، ہمارے ہاں مولویوں نے اس کی ایک طرح نکالی، کیا؟ چلو حج کر لو، ہو سکتا ہے اللہ توفیق دے دے بعد میں نمازیں پڑھو گے، بعد میں تو حاجی جھوٹی بولتے ہیں 90%۔ حج کر کے آنے کے بعد پتہ کیا ہوتا ہے؟ غرور، شیطان غالب آ جاتا ہے، حاجی پہ شیطان غالب زیادہ ہوتا ہے مولوی کے بعد۔ وہ کیا کرتا ہے؟ اور تو حج کر رہا ہے، تو صاف ستھرا ہو گیا، تو معصوم ہو گیا، انہیں بھی کر لے، ابھی کر لے، ان تیری زندگی تھوڑی ہے اور اتنے گناہ بنے گے نہیں تو بخشا جائے گا۔ وہ حج کا تو پوچھنا ہی نہیں ہے رب نے یار، کس چیز قرآن کی آیت میں یا حدیث میں کل حشر میں جو سوالات ہونے ہیں اس میں حج کا سوال ہی نہیں ہے، روزے کا، نماز کا سوال ہے، ایمان کا سوال ہے، رسول اللہ پہ ایمان کا سوال ہے، یوم آخرت پہ ایمان کا سوال ہے، تم آخرت کو مانتا تھا یا نہیں؟ اور آگے چلو، 7واں کیا ہے؟ رزق حلال حج کی شرط اول ہے، رزق حلال نہیں تو حج فرض ہی نہیں، پہلے رزق کو حلال کرو۔ 8ویں شرط کیا ہے؟ وصیت۔ ایسے منہ اٹھا کے حج پہ چلے جاتے ہیں ہمارے لوگ، نہیں نہیں نہیں، جو بھی حج پہ جائے وصیت کر کے جائے کہ میرے وہاں پہ کوئی بھی نقصان ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے یا کچھ بھی ہو جاتا ہے، وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو پیچھے والوں کو وصیت کر کے جائے کہ میرے جو معاملات ہیں ان کو فلاں آدمی دیکھے گا، وہ بھائی کی کر دے، بہن کی کر دے، رشتہ دار کی کر دے، دوست کی کر دے، جس کو کہتے ہیں پاور آف اٹارنی، نہیں کچھ اور کہتے ہیں، اس کو حوالہ بھی کہتے ہیں۔ وصیت حج کی شرائط میں سے ہے، اور یہ کون سی شرط ہے؟ رزق حلال کے فوراً بعد، یعنی رزق حلال آ گیا اب تو حج کرنا ہے انشاءاللہ، اس کے بعد وصیت لکھنی ہے کہ میرے ان معاملات کا ذمہ دار، دنیا کے جتنے میرے پیچھے معاملات ہیں ان کا ذمہ دار کون ہوگا۔ یہ میں آج شرطیں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سن لیں، یہ تماشا نہیں ہے جو لگا رکھا ہے ہم نے دنیا میں۔ حج پہ جانے سے پہلے یہ چیزیں لازم ہیں۔ 8ویں شرط کیا ہے؟ وصیت، حقوق کی ادائیگی۔ ہاں، اگر کسی سے قرضہ لیا ہوا ہے تو جس کو وصیت کرے گا اس کو لکھ کے دے کے جائے گا، مینشن کر کے، میں نے فلاں سے اتنے پیسے لیے ہیں، فلاں کو اتنے دینے ہیں، فلاں پلاٹ فلاں کا۔ پراپرٹی ڈیلر جاتے ہیں نا اکثر، ان کے بڑے معاملات ہوتے ہیں دنیا میں، بزنس مینوں کے کروڑوں اربوں کے ہوتے ہیں، وہ وصیت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔ یہ حج کی شرائط میں سے، اپنے معاملات کو لکھ کے بھلے اپنے پاس ہی رکھے، اپنی پاکٹ میں حج کے دوران رہے، گویا بتا نہ دے کہیں پیچھے چلو قبضہ کر گئے۔ وہ پاکستانی تو ایسے ہی ہے نا، وصیت کر کے رکھ گیا، پیچھے قبضہ ہو گیا، کوئی اس نے لکھ کے دیا، پھر کورٹ کچہری کے چکر۔ پاکستان فتنوں کا ملک ہے، شیاطین کا یہاں مجمع ہے سب سے زیادہ، کیونکہ انصاف نہیں ہے، شیطان اس لیے آیا۔ جہاں انصاف ہو، عدل ہو، وہاں شیطان نہیں آتا، کیونکہ حقدار کو اس کا حق مل جاتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا۔ وصیت شرط حج ہے، لیکن وہ وصیت حوالے کر کے جانا ضروری نہیں ہے، وصیت اپنے پاس ہی رکھے تاکہ اس کی زندگی کو حج کے دوران اگر نقصان ہوتا ہے تو وصیت لوگ پڑھ کے، جیسے آج بھی وہ جہاز میں تو بلیک باکس ہوتا ہے، سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے، اسی طرح
بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی یہ وصیت تھی۔ اور 9ویں شرط یہ ہے، یہ بھی زبردست ہے، 9ویں شرط حج کی یہ ہے کہ مناسک حج کو حج سے پہلے سیکھے۔ حج کے مناسک کی تعلیم کے بغیر حج پہ نہیں جائے، یہ ضروری شرط ہے۔ اب دیکھو، یہ چھوٹی سی بات ہم سمجھتے ہوں گے، کوئی ایک غلطی بھی حج کے موقع پہ ہوگی تو حدیث لازم آتی ہے یا حج ضائع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا محتاط معاملہ ہوتا ہے، 365 دنوں میں 5-6 دن کا معاملہ، اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے فرمایا کہ مناسک کے حج کو سیکھنا لازم ہے۔ اچھا، پھر اگلا سوال، حج بدل، یہ بڑا اہم ہے۔ ایک تو شرط اس میں یہ ہے کہ حج بدل وہی کر سکتا ہے جس نے اپنا حج کیا ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ حج بدل مرد کے لیے عورت بھی کر سکتی ہے، عورت کے لیے مرد بھی کر سکتا ہے، اس میں قدغن نہیں ہے کہ اگر مرد کا حج بدل کرنا ہے تو آگے مرد ہی ہو، نہیں، بیٹی باپ کا حج بدل کر سکتی ہے، باپ بیٹی کا حج بدل کر سکتی ہے، لیکن جس نے حج بدل کرنا ہے اس کا اپنا حج ہونا چاہیے مکمل۔ نہیں، حج بدل زندہ کا ہوتا ہے۔ ایک عورت آئی خصعم قبیلے سے، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد پر حج ہے اور وہ صاحب استطاعت ہو گئے ہیں، لیکن وہ بوڑھے بہت ہیں۔ اب دیکھو، اس میں ایک چیز نوٹ کرو، عورت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میرے والد پر حج ہے، وہ بوڑھے ہو گئے، گویا بڑھاپے کی عمر 70-80 سال ہوتی ہے، اس وقت تک استطاعت نہیں آئی، رہتے وہیں تھے، کہاں پہ؟ حجاز میں، سعودی عرب میں، مدینے کے گرد و نواح میں، تبھی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ گویا جو مدینے اور مکے میں بھی رہتا ہے وہ بھی استطاعت کے بغیر حج پہ نہیں جا سکتا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بڑا اہم معاملہ یہ، یہاں آگے کنڈی پھنس جاتی ہے۔ بھائی کتنے کا حج ہے آج کل؟ 11-12 لاکھ کا، ہمارے پاس 8 لاکھ ہیں، ہم کہتے ہیں حج کر رہے ہیں، 4 لاکھ قرض پکڑ لیتے ہیں، ایسا حج ہوتا ہی نہیں۔ اور پاکستانیوں پر تو ویسے بھی حج نہیں، کیوں؟ ہم تو IMF کے مقروض، امریکہ کے مقروض، اور جناب ہم ورلڈ بینک کے مقروض، ایشین بینک کے مقروض، سعودی عرب کے مقروض، ہمیں تو صومالیہ بھی قرض دے تو ہم اس کے مقروض، ایران بھی اگر جنگ کے دوران بھی ہمیں کوئی 2-4 ہزار ڈالر دے دے تو ہم اس کے بھی مقروض پہ حج آئے گی۔ پوری قوم تو مقروض ہے، ایک بچہ 3,20,000 کا مقروض ہے پاکستان کا، تو حج کیسے ہو گیا؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے شریعت کا؟ پہلے قرض اتارو، مقروض پہ حج نہیں، غلام پہ حج نہیں، اور قرض لے کر بھی حج نہیں۔ اب یہ دیکھو خصعم قبیلہ ہے، اچھا یہ خصعم قبیلہ مدینے میں رہتا ہے، حج بیت اللہ نہیں کیا، 70 سال 80 سال عمر ہو گئی، جب استطاعت ہوئی تو بیچارہ بیٹھ گیا تھا، ویل چیئر پہ ہوگا یا بستر پہ ہوگا، بوڑھا، بیمار نہیں کہا۔ غور کرے یار، سمجھنے کہ آصف بھائی بڑی پتہ نہیں شریعت کے اندر ریسرچ کیوں نہیں کرتے ہم۔ بوڑھا لکھا ہے صرف، کبیرہ، عجوزن، عاجز آ گیا چلنے سے، عاجز اسی کہتے ہیں نا، چلنے سے عاجز آ گیا ہے، مدینے میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، حج نہیں کر سکا۔ استطاعت آئی، استطاعت کا معنی کیا ہے؟ استطاعت کا معنی نہیں ہے کہ تیری جاب میں تو 20 لاکھ روپے ہے، بچے کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، اور تیری جیب میں 1 ارب روپے ہے اور تو نے 2.5 ارب روپے حکومت کا دینا ہے، تو یہ تو مقروض ہے۔ حج کیسے ہو گیا؟ استطاعت یہ ہے کہ بالغ فی العقل، بالغ فی العمل، بالغ فی المال، مال میں بھی بلوغت ہو، عقل میں بھی بلوغت ہو، اور جسم میں بھی بلوغت ہو۔ نہیں سمجھے؟ گویا جو عاجز جسم ہے اس پہ حج نہیں ہے، وہ حج بدل کرا سکتا ہے، اور جس میں عقل نہیں ہے وہ حج نہیں ہے اس پہ۔ جس کے پاس مال کامل نہیں ہے، بھائی آپ کے ہاں تو سیاستدان قرضہ لیتے ہیں، قرضہ لینے کے بعد کہتے ہیں جی یہ 12 ارب کا قرضہ چڑھا ہوا ہے بینکوں کا، لہذا معاف کر دیا جائے۔ اور قرضہ کہاں سے لیتے ہیں؟ جو بینکیں آپ کا پیسہ جمع کرتی ہیں، وہ آپ کے مقروض ہیں، تو آپ پہ حج ہے، ان پہ حج نہیں ہے۔ نہیں سمجھے لودھی صاحب؟ نہیں تو ماشاء اللہ، ہم غلام بھی ہیں، ہم مقروض بھی ہیں، تو حج کیسے ہو گیا؟ 3,20,000 کا ہر پاکستانی بچہ، بڑے بھی بچے بھی مقروض ہیں، 13 لاکھ کا حج کیسے کر لیں گے؟ 3 لاکھ دیتے نہیں ہیں یہ۔ اچھا، عورت آئی کہنے لگی اللہ کے رسول میرے باپ پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ بہت بوڑھا ہے، سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ غور فرمائے، سواری پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، کیا میں اس کے بدلے میں حج کر لوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ کیا آپ نے اپنا حج کیا ہے؟ کہا نام، میں نے حج کیا ہوا ہے یا رسول اللہ، یعنی بیٹی نے حج کیا تھا۔ اس میں عورت ہے، اس کا مطلب ہے بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی، یہ وضاحت نہیں ہے اس حدیث میں۔
باپ نے نہیں کیا، یہ عورت بیوی نہیں ہو سکتی، بیٹی ہو سکتی، کیونکہ بیٹی کا خاوند الگ ہوگا، وہ صاحب استطاعت ہوگا، انہوں نے حج کر لیا ہوگا، لیکن بیٹی کے باپ نے نہیں کیا تھا، بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، سواری پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، لہذا بیٹی اب آتی ہے، یا رسول اللہ میں اپنے ابا کا حج کر لوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے حج کیا ہے؟ کہا جی میں نے حج کیا۔ اس کا مطلب یہ بیٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ عورت اگر بیوی ہوگی، وہ صاحب استطاعت ہوگی تو میاں کی وجہ سے ہوگی، وہ کیسے حج کر لے گی محرم کے بغیر؟ اور وہاں عقیدہ تھا، ایمان تھا، یہاں تو جعلی محرم بنتے ہیں، 5,000 50,000 میں بنتے ہیں نا پاکستان میں عمرہ کرنے کے لیے، انہوں نے شرط لگائی ہے کہ محرم کے بغیر عورت عمرہ نہیں کر سکتی، یہاں محرم تیار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا آپ نے حج کیا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نام حج عنہ، تو ان کی طرف سے حج کر لیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بیٹی نے باپ کی طرف سے حج بدل کیا ہے، لہٰذا یہ جائز ہے، اس طرح کیا جا سکتا ہے۔ باقی اعمال میں نہیں ہے کہ بیٹی نے نماز پڑھی ابا کی نماز ہو گئی، ایسا نہیں ہوگا۔ کسی عمل میں کوئی عورت مرد کے مقام یا کوئی اور بدل نہیں ہو سکتا، صرف حج میں ہو سکتا ہے۔ اس کے فارم ایکسیپٹ ہو گیا، اس نے پیمنٹ کر دی استطاعت کے بعد، آزاد ہونے کے بعد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ جب وہ نکلتا ہے گھر سے، اونٹنی کے ایک ایک قدم پر، اونٹنیاں ہوتی تھی۔ ایک بات سمجھ آئی آپ کو کہ مدینے میں رہنے والے آئے تھے کہ میرے ابا نے حج نہیں کیا، بوڑھا ہو گیا، سواری پہ نہیں بیٹھ سکتا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی طرف سے حج کر لو اگر تم نے حج کیا۔ گویا اگر وہاں بھی بیٹھا ہو، بالغ فی المال نہ ہو، مالدار نہ ہو، تو اس پر حج نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو چاہے جائے کہ ہم پاکستان سے قرضے پکڑ کے حج کرنے جاتے رہیں اور یہاں قربانی کرنے میں ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری شرط کیا ہے؟ نمازی بھی ہونا چاہیے، جس کا پہلے حساب ہونا ہے۔ فرمایا ایک ایک قدم پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایک نیکی لکھ دیتا ہے، ایک گناہ معاف کر دیتا ہے جو حج کے لیے جاتا ہے۔ کب سے بخشش شروع ہو گئی ہے؟ جب سواری پہ چڑھا ہے۔ کیا فرمایا؟ اونٹنی کے ایک ایک قدم کے ساتھ ایک ایک نیکی گرتی ہے، اور ایک ایک برائی گرتی ہے، نیکی چڑھتی ہے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ اتنا عظیم کام ہے۔ جس دن آپ یہاں سے سوار ہونے کے لیے جائیں گے ایئرپورٹ کی طرف، اس دن، اچھا یہ آپ نے سنا ہوگا کوئی پیدل حج کرتا ہے، کوئی سائیکل پہ حج کرتا ہے، یہ شرطیں تو شریعت نے نہیں لگائی۔ شریعت نے کہا الزاد والراحلہ، سواری کا خرچہ ہو اور زاد راہ ہو۔ اس زمانے میں اونٹنیاں تھی، جہاز نہیں تھے، ٹرین نہیں تھی، تو جب اللہ نے سہولت دے دی ہے تو پھر تکلیف میں خود کو ڈالنا یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو بڑا اس کو شور و غوغا کر کے پھیلاتے ہو نا، فلانا آدمی پورا سال سائیکل چلاتا رہا، کیوں؟ عذاب ہے کوئی؟ شریعت تو تکلیف دیتی نہیں ہے، شریعت میں تو تکلف ہے ہی نہیں۔ جب آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے جہاز کا تو حج فرض ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کو جہاز کے بغیر حج کرنا مشکل ہے، یا ٹرین جاتی ہے یا ڈائیو جاتی ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ لہذا الزاد والراحلہ بھی شرط ہے، سواری کا خرچ اور زاد راہ جو اس زمانے میں ہو وہ لازم ہے۔ کیا فرمایا؟ جب آدمی حج کا قصد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے اور چلتا ہے، ایک ایک قدم پہ ایک نیکی بنتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے۔ تو جو وہاں تک پہنچے گا گھنٹوں کا سفر کر کے، بتاؤ اس کے پاس ویسے برائیاں نہیں رہیں گی، صرف کون رہے گا؟ 2-3 بڑے گناہ رہ جائیں گے جن کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، شرک، حرام کمائی، بیٹیوں کا حق کھایا ہوا۔ وہ جا کر وہاں بھی طواف کرتا رہے تو قبول نہیں ہونا۔ بات سمجھ آئی؟ اتنا آسان نہیں ہے مومن بننا۔ پہلا فائدہ کیا ہے؟ ہر قدم پہ ایک نیکی بنتی ہے، ایک گناہ مٹتا ہے۔ اور طواف کے بعد دوسرا فائدہ، طواف کے بعد جب تم 2 رکعت مقام ابراہیم پہ ادا کرتے ہو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، ایک غلام آزاد کرنے کا، یعنی اگر آپ مقام ابراہیم پہ سارے پاکستانی جا کے دعا کر دیں 2 رکعت پڑھ کے، یا اللہ ہمیں یہودیوں کی غلامی سے نجات عطا فرما دے، تو کتنا اجر ملے گا، ہو سکتا ہم آزاد ہو جائیں۔ یہاں آدھے حج کرنے جاتے ہیں، آدھے بدوائیں دینے جاتے ہیں مخالفین کو، تو پھر کیا وہاں پہ ہونا ہے؟ ہم تو پوری بحیثیت قوم غلام ہے نا، تو ہم سب کو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھ کے غلامی سے نجات کی دعا مانگنی چاہیے۔ اور تیسرا، یہ آخری بات کرتا ہوں، باقی فائدے 3 نکل گئے تو باقی کتنے بچے؟ 9 مئی کو کریں گے وہ۔ یوم عرفہ کی شام ہے جو حج کا مرکزی رکن ہے۔ یوم عرفہ کی شام کو
آسمانوں پہ تمہارا رب خوش ہو رہا ہوتا ہے اور کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ آسمان دنیا پر آ کر تم پر فخر کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو میرے بندے جو دور دراز سے پراگندہ حالت غبار آلود ہو کر میرے پاس آئے ہیں، یہ میری رحمت کے امیدوار ہیں، تمہارے گناہ ریت کے ذرات کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر سارے صاف ہو گئے۔ ہو گئے؟ یوم عرفہ اتنا انتہائی اہم رکن ہے، اس سے پہلے پوری شرائط پوری کر کے اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، ہمیں بھی لے جائے، جو مومن ہیں آزاد ہیں، اللہ سب کو حج پہ لے جائے اور ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور ہماری زندگی کے سارے گناہ وما تقدم وما تاخر، اگلے پچھلے، اللہ رب العالمین معاف کر دے۔